الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحة والمستمعة اخرجه ابو داود عن ام عطیة رضی اللہ عنہ قالت اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ننوح متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر نوحہ کرنے والی پر اور اس مجلس میں بیٹھ کر نوحہ سننے والی سب پر لعنت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ہم عورتیں مرنے والوں پر نوحہ نہیں کریں گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ جنازے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ کسی کے فوت ہو جانے پر آپے سے باہر ہو جانا اور اس میں اونچی اونچی آواز سے رونا پیٹنا، دو ہتھڑ لگانا، اپنے سینے کو پیٹنا، گالوں کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، جاہلیت کے شعر بیان کرنا اور آوازیں لگانا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ گئے ہو، یہ جانے کا وقت نہیں تھا، اور پھر ایک لے کے ساتھ اونچی آواز سے رونا، یہ سارے نوحہ کرنے کی قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ یہ دونوں احادیث ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں پر اور اس مجلس میں شریک ہو کر نوحہ سننے والیوں پر لعنت کی ہے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہم سے اس بات کا عہد لیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان خواتین سے بیعت لیتے تھے، اور معلوم ہے کہ مسلمان خواتین کی بیعت زبانی ہوتی تھی، مردوں کی بیعت تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ہوتی تھی، اور خواتین کے ساتھ آپ مصافحہ نہیں کرتے تھے، زبانی بیعت لیتے تھے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہوتی تھی کہ آپ عہد لیتے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ ان دونوں احادیث میں خواتین کا تذکرہ بالخصوص اس لیے ہے کہ عربوں میں عام طور پر نوحہ کرنے والی خواتین ہوتی تھی، مردوں میں نوحہ کرنے کا رواج کم تھا، لیکن خواتین میں یہ ایک رسم کے طور پر باقاعدہ طور پر جاری چیز تھی کہ عورتیں بیٹھ کر نوحہ کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض دیہاتوں میں اب تک یہ سلسلہ موجود ہے، اور بلکہ کچھ خاندان اور قبیلے معروف ہیں کہ جو اس کام کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں، اور ان کی عورتیں آ کر باقاعدہ بینڈ ڈالتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، اور ایک طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گریہ ازاری کی طرف اور غم کا احساس دلانے کی ایک کیفیت کی طرف لے کر جاتی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا میری امت جہالت کے کچھ کام نہیں چھوڑے گی، اور اس میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک کام یہ ہے کہ اپنے حسب نسب پر فخر کیا جائے، دوسرے کے نسب میں طعن کیا جائے، اور تیسرا میت پر نوحہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میری امت ان جاہلیت کے کاموں کو نہیں چھوڑے گی، اور ہم دیکھتے ہیں آپ کی یہ پیشین گوئی صحیح کہ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے باوجود لوگ جو ہے اس بات سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ابتدائی طور پر، فوری طور پر کسی کے فوت ہونے کی خبر سن کر آپے سے باہر ہو جانا اور اونچی اونچی آواز میں رونا، یہ بھی نوحے کی قسموں میں سے ہی ہے، یہ بھی بینڈ ڈالنا ہی ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں جی اب ہم نے صبر کر لیا ہے، صبر یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا صبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اول صدمہ جب پہنچتا ہے اس وقت کرنے کا نام ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا۔ جمیل کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، تو صبر خوبصورتی کے ساتھ کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صبر جمیل ای صبر بلا شکوہ، ایسا صبر جس میں اللہ سے شکوے نہیں ہوتے۔
کسی بھی انسان کا اس دنیا سے جانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور بندہ مومن اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو اس فیصلے پر دکھ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی فوت ہوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کسی کے فوت ہو جانے پر آنکھوں کا آنسو گرانا اور دل کا غمگین ہونا یہ فطری بات ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کی جدائی پر غم محسوس کرتا ہے، لیکن زبان سے وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی بات۔ زبان سے وہ اونچے اونچے جو ہے نا نوحے پڑھنا اور بین نکالنا اور آوازیں نکالنا اور اونچا اونچا رونا پیٹنا اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا اور پھر ایسی آوازیں نکالنا اور جملے کسنا کہ جی جو اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہے، اور یہ سمجھنا کہ ایسا کر کے اللہ نے نعوذ باللہ کوئی ظلم کر دیا ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور اس مجلس میں بیٹھ کر نوحہ سننے والی دونوں اللہ کی طرف سے لعنت زدہ۔ آپ نے لعنت فرمائی، اور لعنت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات پر لعنت نہیں فرماتے تھے، یعنی وہ گناہ جو انتہائی قبیح ہیں، برے ہیں، کبیرہ ہیں، آپ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، اور جس کو یہ بد دعا اللہ کے رسول نے دی ہو اور اس کو لگ جائے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے انسان کو جب بھی کوئی صدمہ پہنچے اسے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی، عادت بنانی پڑتی ہے۔ یہ عادت کیسے بنے گی؟ اول تو یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اور بات بات پہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب اللہ کے ذکر کی عادت ڈل جائے گی، پھر کوئی تکلیف بھی پہنچے گی تو زبان سے انا للہ نکلے گا، استغفر اللہ نکلے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ نکلے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ٹھڈا لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، وہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ اف، توبہ، یا ایک انتہائی گھٹیا سا انگریزی کا لفظ ہے جو میں بولنا بھی نہیں چاہتا یہاں پہ، کہ جی انسان جو ہے وہ اپنے فضلے کا نام لیتا رہے بار بار جب چوٹ لگے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم زبان سے یہ کہنا شروع ہو جائیں؟ اس قدر اخلاقی گراوٹ جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے، جبکہ اسی موقع پر بندہ اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ وہ استغفر اللہ پڑھے، انا للہ پڑھے۔ عربوں کی بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ بات بات پر اللہ کا ذکر کرتے، اور ان میں سے اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے وہ فوری طور پر انا للہ پڑھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کسی کو غصہ چڑھ جائے، دوسرا بندہ اس سے بحث کر رہا ہو تو اس کو روک کے کہتا ہے بھائی صلی علی محمد، 2 منٹ رک جا، اللہ کے رسول پر درود بھیج، کوئی اللہ اللہ کر، تمہارا غصہ جو ہے نا دور ہو جائے، کوئی شیطان تم سے دور ہو جائے۔ تو اس طرح انسان کے بہت ساری باتیں کنٹرول ہو جاتی۔ تو اپنی زندگی میں ان باتوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ چھوٹی باتوں پر اللہ کا ذکر کرنے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور چھوٹی تکلیفوں پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالتا ہے، بڑی تکلیف پر بھی اس کو اللہ رب العزت یاد رہتا ہے۔ وگرنہ لوگ آپے سے باہر ہوتے ہی اور ایسے ہوتے ہیں کہ والعیاذ باللہ، ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں، کسی بندے کی وہاں وفات ہو جائے، سچ بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ایک مصیبت پڑ جاتی کہ کتنی ہی مرتبہ اعزا اقربا آپے میں باہر ہو کے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے ہیں جیسے ملک الموت یہی ہے اور اسی نے جان نکالی، اور زد و کوب بھی کرتے ہیں، اور پورے ہسپتال کا ماحول خراب کیا ہوتا ہے، اور ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، اور مرد لڑ رہے ہیں اور خواتین بینڈ ڈال رہی ہیں۔ اب وہاں ایک عجیب سی صورتحال بنی، تو ہمارا ایک عجیب ماحول ہے۔ اس ماحول کو ہم نے تربیت کے ذریعے تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور زبان سے صرف وہی کہنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔